جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے۔ عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب، دانائے غیوب مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم والی کون و مکان، سیاہ لا مکان سید انس و جان، سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ لاجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ لاجپال حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے، مالک ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل بھی آپ نے ایمان افروز خطاب سنا، اور میرے بعد بھی حضور قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں، وہ خوبصورت خطاب فرمائیں گے۔ چونکہ میں نے اس کے بعد بکر شہر میں جا کے بیان کرنا ہے، اس وجہ سے گزارش کی گئی کہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر لوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کا سچا پیار ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے حضور کا تذکرہ دل آویز سینوں میں ٹھنڈ ڈالتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا امتی ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو، جس وقت حضور کی باتیں سنتا ہے، حضور کی باتیں کرتا ہے، اس وقت وہ اپنے بے قرار سینوں میں قرار محسوس کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہو۔ تصوف کے بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑے امام مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا انداز ہے، جب وہ بات سمجھاتے ہیں تو مثال دے کے بات سمجھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو بات مثال دے کے سمجھائی جائے وہ سادے ذہن میں بھی اتر جاتی ہے، سادے آدمی کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثال دے کے سمجھایا، فرمانے لگے کسی نے دیکھا مجنوں کو زمین پہ بیٹھا ہے اور وہ لیلا لیلا لکھے جا رہا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا مجنوں یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تو مجنوں نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگا گفت مشق نام لیلا می کنم، گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود رات تسلی می دہم۔ کہنے لگا میں اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کر اپنے دکھ کے دل کو قرار پہنچا رہا ہوں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد نتیجہ نکالا۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو اگر نام لیلا مجنوں کے دکھ کے دل کو قرار دے سکتا ہے تو پھر نام محمد امتی کے دکھ کے دل کو قرار دے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ دل نواز جس جگہ پہ ہوتا ہے رحمتیں اترتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان میرے حضور فرماتے ہیں عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جس جگہ پہ اللہ کے نیک پاک بندوں کا تذکرہ ہو وہاں رحمت خداوندی اترتی ہے۔ تو توجہ فرمانا، اگر اللہ کے نیک پاک بندوں کا تذکرہ کریں تو رحمت اترتی ہے، تو پھر جس نبی کا کلمہ پڑھ کے کوئی نیک پاک بنتا ہے، جس وقت اس نبی کا تذکرہ کریں گے تو پھر کتنی رحمت اترے گی۔
سخن نہیں کوئی ہندا میں تھی تیری شان قدر دا، سخن نہیں کوئی ہندا میں تھی تیری شان قدر دا، تاہات یاسین الہی صفت تو ساڈی کردا، بہت عزت لولا کی تینوں کی میں صفت سناواں، آل اصحاب سمیت سلامہ ہور درود پہنچاواں۔ تو اس مجلس نور میں آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان میں نے پیش کرنا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا اور اس بات کو یاد رکھیں، جس جگہ پہ میرے حضور کی باتیں سنائی جائیں، جس جگہ پہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کی جائے، وہاں پہ بھی رحمتیں اترتی ہیں۔ آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہوں گے۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تو نہ تھے، عبادت گزار بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، لیکن احادیث کے علم سے وہ پوری طرح واقف نہ تھے، لیکن بڑے بڑے محدثین کی بلا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آ کے احادیث کی تصحیح کرایا کرتے تھے۔ یعنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے حضور ہمیں یہ تو بتاؤ کہ یہ فرمان رسول ہے یا فرمان رسول نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث ہے یا حضور کی حدیث نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ جس وقت آنے والے علماء محدثین آتے، وہ کہتے کہ وہ عبارت پڑھو۔ ان بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی گردن کو جھکا لیتے اور پھر آنکھیں بند کر لیتے، ارشاد فرماتے وہ عبارت پڑھو۔ آنے والے علماء عبارت پڑھتے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھاتے اور آنکھیں کھولتے، ارشاد فرماتے ہاں ہاں یہ فرمان رسول ہے، یا کہتے یہ فرمان رسول نہیں ہے۔ کسی نے ان سے پوچھ لیا حضرت آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ فرمان رسول ہے یا فرمان رسول ہے نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے جس وقت میں آنکھیں بند کرتا ہوں، گردن جھکاتا ہوں، تم وہ عربی کی عبارت پڑھتے ہو، اگر رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں مجھے یقین ہو جاتا ہے فرمان رسول ہے، اور اگر جو ہے وہ رحمتیں نہیں اترتی مجھے یقین ہو جاتا ہے فرمان رسول نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی احادیث بیان کی جائیں، حضور کی بات جو ہے وہ بیان کی جائے تو وہ رحمتیں اترتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے عرض کرنی ہے، اور اس خوش وقت کے لیے میرے حضور کی کتنی بشارت ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی باتیں سنتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، وہ بندہ خوش رہے۔ کون سا بندہ؟ میرے حضور فرماتے جو میری باتیں سنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضور فرماتے جو میری باتیں سنتا ہے، فحافظها، میری باتوں کو یاد کر لیتا ہے، ووعاها، ان باتوں کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، وَأَدَّاهَا، آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا جو فرمان عالی شان ہے وہ ہے بھی تو شہد سے میٹھا نا۔ پھر میاں صاحب ساری زندگی یہی تو کہتے رہے کہ کک سواد نہیں مصری اندر، کک سواد نہیں مصری اندر، کھنڈاں وچ چک ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی میٹھی بولی اور حضور کی میٹھی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ، حضور کے لاڈلے صحابی، جلوت و خلوت میں حضور کی محفل میں بیٹھنے والے، آقا کریم علیہ السلام سے بہت کچھ سنا کرتے تھے۔ توجہ میری طرف رکھنا، حضور سے بہت کچھ سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی بندہ نواز آپ مجھے بہت کچھ سناتے ہو، میں بھی بہت کچھ سنتا ہوں، لیکن بندہ نواز میں تو یاد نہیں رکھ پاتا۔ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، بخاری کے الفاظ ہیں، حضور میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن بندہ نواز حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں رکھ پاتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ابو ہریرہ مدینے کے فلاں محلے میں ایک طبیب رہتا ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں سے جا کے اپنے حافظے کا علاج کراؤ؟ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابسط رداءک، اپنی چادر کو بچھا دو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چادر بچھاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ فغرف بیدی، میرے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا اور بک بنایا، اور بک بنا کے آقا کریم علیہ السلام نے ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالا۔ دیکھنے والے کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا حضور کیا دے رہے ہیں،
یہ تو پوچھئے لینے والے ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ تمہیں کیا ملا، اور دینے والے وہ نبی جانتے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے سخی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے انہیں کیا عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہی کچھ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے خالی ہاتھوں میں اللہ نے دنیا جہاں کی سارے خزانے رکھ دیے ہیں۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایسے بک بنا کے ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چادر کو لپیٹ لو۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں چادر کو لپیٹا، سینے سے لگایا، فما نسیت شیئا بعد، آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد حضور سے جو کچھ سنا کرتا تھا یاد رہتا تھا، کبھی بھولتا نہیں تھا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی پھر کتنی احادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح مسلم میں لکھا 5374 حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ 5374 احادیث کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ جناب ابو ہریرہ۔ یہ میرے حضور نے خیرات عطا فرمائی، یہ میرے حضور کا فیضان ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ 5374 احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے جس کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، حضور فرماتے ہیں مجھے سارے نبیوں پہ فضیلت دی گئی۔ میرے حضور اعلیٰ ہیں، میرے حضور افضل ہیں، میرے حضور کو اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی کو نہیں ملا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں آج کا اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پہندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تو سا ہور ڈٹھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے سارے نبیوں پہ فضیلت دی گئی بستن۔ حضور نے اس حدیث مبارکہ میں 6 کا تذکرہ کیا۔ ویسے تو انگنت خوبیاں ہیں جو میرے حضور میں پائی جاتی ہیں، خصوصیات ہیں جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی کسی اور کو نہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ میں حضور نے 6 کا تذکرہ کیا۔ توجہ فرمانا، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے سارے نبیوں پہ ان 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت عطا کی۔ پہلی چیز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضور بولتے ہیں لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، معانی کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ یہ حضور کی گفتگو کا کمال ہے۔ ہم بولتے ہیں گھنٹوں تقریر کریں، اس میں سے نتیجہ نکالیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ بات آپ کو مل جائے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو کا یہ کمال ہے، میرے حضور جب بولتے ہیں الفاظ تھوڑے، معانی کا ایک سمندر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضور تھوڑے الفاظ بولتے ہیں، معنی کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ اس بات کو مزید جو ہے وہ واضح انداز میں سننا چاہیں تو پھر میں ایک واقعہ کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلام کا، تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا ہیرو گزرا ہے، نام ہے سلطان محمود غزنوی۔ زندگی کے ابتدائی دور میں اس کو 3 شک تھے۔ پہلا شک اس کو یہ تھا میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور۔ دوسرا شک اس کو اس حدیث مبارکہ میں تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کسی نے شک میں مبتلا کر دیا، یہ علماء نے عبارت خود بنائی، نسبت حضور کی طرف کر دی، تو شک میں مبتلا ہو گیا۔ تیسرا شک اس کو قیامت کے قائم ہونے میں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا سلطان محمود غزنوی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رات کے وقت باہر نکلا، غلام شمع دان لیے، سونے کا چراغ ہے، شمع دان ہے، وہ لیے آگے آگے روشنی بکھیرتا جا رہا ہے۔
ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، وہاں سے اس کا گزر ہوا، سلطان محمود غزنوی نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ دیکھا کہ چھوٹے سے مدرسے میں طالب علم پڑھ رہے ہیں، یعنی دیوار چھوٹی ہے، باہر والا بندہ اندر دیکھ سکتا ہے کہ اندر کیا ہے، طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک طالب علم ایسا بھی ہے کہ جس کے ہاتھ میں کتاب ہے، سبق بھولتا ہے، اندر روشنی کا انتظام نہیں، سبق بھولتا ہے، قریب ہی ایک ہندو کی دکان ہے، وہاں جاتا ہے اور روشنی میں سبق دیکھتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے یہ پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا کہ کسی کے سینے کے اندر حصول علم کی اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے، اتنی تڑپ بھی ہو سکتی ہے کہ روشنی کا انتظام نہیں ہے اور پھر بھی یہ دین کا طالب علم پڑھ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو اس طالب علم پہ بڑا رحم آیا۔ جس وقت اس طالب علم پہ رحم آیا، اس نے حکم دیا کہ یہ سونے کا شمع دان، یہ سونے کا چراغ اس طالب علم کو دے دیا جائے۔ دین کے طالب علم کو وہ سونے کا چراغ ملا، وہ دین کا طالب علم خوش ہوا، دین کا طالب علم خوش ہوا، اللہ بھی خوش ہو گیا، اللہ کے نبی بھی خوش ہو گیا۔ دین کے طلباء کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارکہ میرے حضور فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، فرشتے اپنے پروں کو طلباء کی رضا کے لیے بچھا دیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ طالب علم کی شان ہے۔ تو جس وقت وہ طالب علم خوش ہوا، اللہ بھی خوش ہو گیا، اللہ کے نبی بھی خوش ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے جہاں تک جانا تھا گیا، واپس پلٹ کے جس وقت اپنے محل میں آیا، سویا مقدر جاگے، آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرائے سلطان محمود غزنوی کو دیکھ کے۔ کتنے شک تھے؟ 3 شک تھے۔ پہلا شک میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور، دوسرا شک یہ حدیث مبارکہ علماء نے خود تو نہیں گڑھ لی، تیسرا شک قیامت کے قائم ہونے میں تھا۔ جس وقت آقا کریم علیہ السلام کی اس کو زیارت ہوئی، دیدار ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبکتگین کے بیٹے محمود، سبکتگین کے بیٹے محمود، تو نے آج میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا میں تیری شفاعت کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے مختصر جملہ بولا، 3 شک بھی دور فرمائے اور میرے حضور نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو پہلی چیز یہ میرے حضور کی گفتگو کا کمال ہے۔ میرے حضور جب بولتے ہیں الفاظ تھوڑے معنی کا ایک سمندر۔ حضور فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں دوسری خصوصیت اور دوسرا اعزاز جو اللہ نے مجھے دیا کسی اور کو نہیں، فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی اللہ نے مجھے باروب بنایا ہے۔ حضور کو اللہ نے کتنا باروب بنایا، آقا کریم علیہ السلام کو کیسی ہیبت اور کیسا جلال ملا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میرا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پہ ہو، 1 مہینے کے سفر پہ ہو میرا دشمن، یعنی میں نے مہینے کے بعد پہنچنا ہے وہاں، اس پر پہلے ہی میری ہیبت اور میرا جلال طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو ایسی ہیبت اور ایسا جلال عطا کیا۔ تیسری چیز، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں جلدی ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسری بات، احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ پہلے بھی نبی آئے، جنگیں ہوئیں، مال غنیمت بھی ملا۔ جس وقت بندہ کافروں کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور بندہ جو ہے وہ ان کو شکست دے دے، وہ ہار جائیں، ان کا جو مال ملتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ تو پہلے بھی جنگیں ہوتی تھی، مال بھی ملتا تھا، لیکن کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ مال کو اکٹھا کیا جاتا، آسمان سے بجلی آتی، اس کو جلا دیتی، کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، کوئی کھا نہیں سکتا تھا۔ میرے حضور دنیا کے اندر تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام نے بھی جنگیں فرمائی ہیں، میرے حضور بھی تلوار لے کے جہاد پہ نکلے ہیں۔ یہ تو آج جو ہے وہ جہاد کو بدنام کر دیا گیا، ورنہ قیامت تک جہاد نے جاری رہنا ہے۔ جہاد منسوخ نہیں ہوا، بہت سارے معاملے جو ہیں وہ منسوخ ہوئے، لیکن جہاد جس طرح نماز قیامت تک جو ہے وہ فرض رہے گی، اسی طرح جہاد بھی جو ہے وہ اس امت پہ فرض رہے گا۔ تو بہرحال آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ جہاد کیا، مال غنیمت بھی ملا۔ اب یہ نہیں کہ مال اکٹھا کرو، بجلی آئے گی جلا دے گی، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کو حکم ملا میرے محبوب اب یہ مال اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیں، اب یہ مال مجاہدین میں تقسیم کر دیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں یہ اعزاز اللہ نے مجھے دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ چوتھی چیز فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، حضور فرماتے ہیں میرے لیے
पूरी रुए ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया। पहले भी नबी आए, उम्मतों पर नमाज फर्ज थी, लेकिन हुक्म यह था कि तुम इबादत गाह में जाओगे, नमाज वहाँ पे होगी। अगर कोई घर में पढ़ता है, कोई अपनी फसलों में काम कर रहा है, वहाँ नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं। इबादत गाह में जाना पड़ेगा, फिर नमाज कबूल होगी। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मेरे हुजूर के पाक कदम लगे इस धरती पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के कदमों का सदका पूरी रुए ज़मीन को मस्जिद बना दिया। अब हुजूर का गुलाम अगर जो है वो मस्जिद में नहीं पहुंच पाता, वो बीमार है, वो घर में पढ़ लेता है, कोई अपने जो है वो जानवर चरा रहा है, मस्जिद में नहीं पहुंच सकता, उसको इजाजत है यहीं पे वुजू बनाओ और इसी जमीन पे नमाज पढ़ लो। आका करीम अलैहिस्सलाम के कदमों का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी रुए ज़मीन को मस्जिद बना दिया। ना सिर्फ मस्जिद बना दिया, बल्कि पाकी का जरिया भी बना दिया। हुजूर की उम्मती को पानी ना मिले, इजाजत है इस मट्टी से ही अपने बदन को पाक कर लो। ये भी आका करीम अलैहिस्सलाम के सदके अल्लाह की करम नवाजी हुई। पांचवी बात मेरे हुजूर फरमाते हैं, और सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया। जितने नबी आए सिर्फ इंसानों की तरफ आए हैं, वो भी सारे इंसानों की तरफ नहीं, मखसूस कबीलों की तरफ, मखसूस जो है वो इलाकों की तरफ और मखसूस वक्त के लिए। आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं, महबूब आप मखसूस इलाकों की तरफ नहीं, मखसूस कबीलों की तरफ नहीं, सिर्फ इंसानों की तरफ नहीं। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने आपको अपनी सारी मखलूक का रसूल बना के भेज रहा हूँ। यही वजह है कि मेरी हुजूर की उंगली उठती है, चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, वो मेरे हुजूर का उम्मती है। सूरज डूबा हुआ असर के वक्त पे आ जाता है, मेरे हुजूर का हुक्म मानता है, मेरे हुजूर का उम्मती है। हुजूर की बारगाह में एक आने वाला आया, कहा वो दरख्त अगर आपकी गवाही दे दे मैं मान जाऊंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नहीं, तू जाके पैगाम दे दे। वो उस दरख्त के पास जाता है, कहा दरख्त तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। तो वो दरख्त आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है और आका करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की गवाही देता है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया और सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया। आखिरी बात मेरे हुजूर ने फरमाया खुतिमा बिन नबिय्यून, हुजूर फरमाते हैं मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। मुझ पे नबूवत को ख़त्म कर दिया गया, हुजूर आखिरी नबी हैं, अब हुजूर के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी का वो वाक़या हम भुला नहीं सकते, जिस वक्त वो मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास गए और उसने आपके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब वो पूछता था कि हुजूर के बारे में क्या ख्याल है, हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐलान फरमाते अल्लाह के रसूल हैं। जब वो अपने बारे में पूछता मेरी नबूवत के बारे में क्या ख्याल है, तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी फरमाते तेरी ये बकवास मैं सुन ही नहीं सकता, मैं कासर हूँ। हर मर्तबा इनकार करने पर वो आपके बदन का एक टुकड़ा, एक उज़व जो है वो काट देता, हत्ता कि उसने आपके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी शहीद हो गए। अच्छा, उनकी अम्मी जान हज़रत उम्मे अम्मारा को ये दर्द भरी कहानी किसी ने सुनाई कि तेरे बेटे को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। तो हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक जुमला बोला था, आप फरमाने लगी अर्दअतहु लिहाज़ल यौम, इसी दिन के लिए तो मैंने बेटे को दूध पिलाया था। जिन माओं ने पाकीज़ा दूध अपने बेटों को पिलाए होते हैं, वो बेटे आका करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पे पहरा देते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने फिर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये मियाँ वाली के मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी 1953 की तारीख खत्म नबूवत में इनको फांसी की सजा सुनाई गई। जिस वक्त ये अदालत में पहुंचे उन्होंने कहा फांसी की सजा लटकाओ, आपको लटकाया जाएगा, उस वक्त उतारेंगे जब बदन से रूह निकल जाएगी। तो मौलाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे अच्छा तुम मुझे यही सजा दे सकते हो और मेरा कर क्या सकते हो? आप फरमाने लगे मुझे तो हुजूर से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे एक नहीं लाख जाने दे देता और मैं एक एक करके आका करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पे कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह, वाजिबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक, या रसूल। आका करीम अलैहिस्सलाम से हम प्यार करते हैं, हुजूर से मोहब्बत है,
ये प्यार का इजहार आप कर रहे हैं कि जिस वक्त हुजूर की बात हमारे लबों पे आती है, अगरचे हम बद अमल हैं, लेकिन आप जो है वो खुशी के साथ उछल पड़ते हैं। ये आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। लेकिन मेरे भाई, इस मोहब्बत तक हमने महदूद नहीं रहना, आगे बढ़िए और आका करीम अलैहिस्सलाम जो पैगाम हम तक लेके आए हैं, उस पैगाम को भी हमने सीने से लगाना है। फिर मिलाद वाले नबी हम पे खुश हो जाएंगे। मैं आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलाम की इताअत और हुजूर की इत्तिबा हमें कहाँ तक पहुँचाती है, क्या मकाम देती है। चूंकि बुजुर्ग तशरीफ फरमाए हैं, एक बुजुर्गों की बात करने के बाद मैं बात को ख़त्म करता हूँ। आपने लाहौर के अंदर एक दरबार है और वो साहिब मज़ार का नाम भी आप जानते होंगे। वो साहिब मज़ार का नाम है अली हजवेरी अल मारूफ दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अच्छा, उनकी एक किताब है कशफुल महजूब। किताब का क्या नाम है? कशफुल महजूब। हम वहाँ जाके लंगर तो खाते हैं, वहाँ जाके सलाम भी पेश करते हैं, लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ और अपनी सारी तालीमात उसके अंदर जो है वो आपने पुरो दी हैं। कभी पढ़ के देखिए कि वो किताब कितनी अजीम किताब है। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे, अगर किसी शख्स को कामिल मुर्शद की तलाश हो, उसको कामिल मुर्शद ना मिले, उसको चाहिए कि वो कशफुल महजूब को पढ़ा करे, कशफुल महजूब का मुताला करे। इस किताब के अंदर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बुजुर्ग का तज़किरा किया। बस ये आखिरी बात और मेरी बात खत्म। बुजुर्ग का नाम है हबीब बिन सलीम राई। तवज्जो के साथ सुननी बात। हबीब बिन सलीम राई। राई कहते हैं चरवाहे को। ये किसी दरिया के किनारे पे बकरियां चराया करते थे। एक मरतबा एक शख्स का वहां से गुजर हुआ, उसने अजीब माजरा देखा। उसने मंजर ये देखा कि हजरत हबीब बिन सलीम राई नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी बकरियों की रखवाली भेड़िया कर रहा है। बकरियों की रखवाली कौन कर रहा है? भेड़िया कर रहा है। बड़ा हैरान हुआ, ये यहाँ का भेड़िया बड़ा अजीब है। हमारे भेड़िए तो चीरते फाड़ते हैं, लेकिन ये भेड़िया चरवाहा बना हुआ है, ये भेड़िया मुहाफिज बना हुआ है। वो जाने वाला शख्स वह बैठ गया कि चलो हजरत की बारगाह में बैठ के कुछ जो है वो बातें करने के बाद फिर आगे चला जाऊंगा। हजरत हबीब बिन सलीम राई ने सलाम फेरा। इन्होंने आगे बढ़ के सलाम किया, हुजूर सलाम हो। फौरन सवाल कर दिया, हजरत मैं ये क्या माजरा देख रहा हूँ कि बकरियों की रखवाली भेड़िया कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये बकरियां और भेड़िया, इनके दरमियान कब से सुलह हो गई, कब से इनके दरमियान इत्तिफाक हो गया, मुझे ये बताओ। तो हजरत हबीब बिन सलीम राई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो बात बताई है, ये अगर हम अपने दिल की तख्ती पे लिख लें, बहुत बड़ी बात है। हजरत हबीब बिन सलीम से सवाल उन्होंने क्या किया कि भेड़िया और बकरियों के दरमियान कब से सुलह हो गई। इनकी तो लड़ाई है ना, ये तो चीरता फाड़ता है बकरियों को, ये तो बकरियों से जंग करता है, हमला आवर होता है, लेकिन ये अजीब भेड़िया है कि जो बकरियों की रखवाली कर रहा है। तो हजरत हबीब बिन सलीम राई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे, बेटा जब से बकरियों के चरवाहे ने अपने रब से सुलह कर ली है, उसी दिन से इनकी भी सुलह हो। बहुत बड़ा पैगाम हमें दे गए। फिर अगली बात, उन्होंने एक प्याला उठाया, पत्थर के नीचे रखा, पत्थर से दूध निकला, पत्थर से शहद निकला, प्याला भर गया। वो पहली बात हजम नहीं हो रही थी। अब ये बात इससे भी बड़ी है कि यहाँ के पत्थर भी अजीब हैं कि जिन पत्थरों से दूध निकलता है, जिन पत्थरों से शहद निकलता है। अच्छा, उन्होंने प्याला उठाया, आने वाले मेहमान को पेश किया, उन्होंने फौरन पिया। पीने के बाद वो आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे ये बात बता दें कि आपको ये मकाम कैसे मिला, आपको ये मर्तबा कैसे मिला, आपको ये शान कैसे मिली कि आपके हुक्म पे भेड़िया बकरियों का चरवाहा बना हुआ है, आपके हुक्म पे पत्थर से दूध और शहद निकला, मुझे ये बता दें ये मकाम कैसे मिला। तो हजरत हबीब बिन सलीम राई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे, बेटा ये मकाम मुझे आका करीम अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया, जो लजपाल आका हैं, जो सारे नबियों के सरदार हैं, ये सारे नबियों के सरदार प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से मुझे ये मकाम नसीब हुआ है। हुजूर की इताअत करता हूँ, हुजूर की इत्तिबा करता हूँ, इस वजह से अल्लाह ने ये मुझे मकाम अता फरमाया। तो दोस्तों, जहाँ पे हम आका करीम अलैहिस्सलाम की बातें सुनते हैं और हम मचल जाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, वहाँ पे हमने इस बात को भी याद रखना है कि हुजूर जो कुछ अल्लाह की तरफ से लेके आए, जो हुजूर ने फरमाया है, उस फरमूदात को भी हमने सीने से लगाना है। तो फिर मिलाद वाले नबी बड़े खुश हो जाएंगे। दोनों आलम में तुम्हें मकसूद घर आराम है,
یہ ساری گفتگو کا لب لباب وقت نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ وآخر دعوانا ان